صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدن ضعفا فقلت له ذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمۃ اعطینی بالکساء الیمنی فغطینہ به فاعطیتہ بالکساء الیمنی فغطیتہ به وسرت انظر الیہ واذهب وجهه يطلع له الكانه البدر في ليلة التمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فمقعت اللسات وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا إمام فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فوائدي فقال يا إمام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم أن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فمقعت إلا ساعة وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا إمام فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فوائدي فقال لي يا إمام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم أن جدك وأخاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فدنا الحسين نعم الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعوم بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أن هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الله عز وجل هي ملائكتي وسكان سماوات إني ما خلقت السماء منبتا ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال آمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل أيهم أهل بيت نبوتي ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أبدل الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخسب التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبيتا ولا أرضا مديتا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيتا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين والله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق نبي واصطفاني برسالة نجم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض بجمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمته وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث بالحق نبي واصطفاني برسالة نجم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض بجمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الله فرج الله همه إلهي آمين ولا مغمون الله وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته فقال علي عليه السلام وإذا بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد برحمت مولا عباس علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں علم پہ جا کے سکینہ کا واسطہ دینا پھریرا تھام کے سب اپنے غم سنا دینا جلانا نام
سکینہ کا ایک دیا جا کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں۔ علم پہ جاؤ تو بچوں کو ساتھ لے جاؤ، وہاں سکینہ کا پرسہ دو، پھر دعا مانگو، تمہارے حق میں سکینہ جو خود دعا کر دے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں۔ عطا کرے جو خدا مجھ کو ایک گھر اپنا، رکھوں گی گھر میں سکینہ کے نام کا حجرہ، علم کو تھام کے منت یہ مانگ لے رو کے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں۔ جو تو نے مانگ لی اولاد اور یہ سوچا اسے سکینہ کا سکا میں خود بناؤں گا، نیت یہ کر لی جو تو نے دعاؤں سے پہلے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں۔ بلند بس یہ عقیدہ ہے مظہر و فرحاں، حسینیوں کی تو راحت کا ہے یہی سامان، جو پنجے تان کے بھکاری بنو سلیقے سے، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں، یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کریں۔ اللہم صلی علی لے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زینب سا زمانے میں عزادار کہاں ہے، ہم شیر تھی بن کر رہی شبیر کی ماں ہے،
تو مستقل شے کی آزادار رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، لاش میدان سے جو لائے مولا، سجدہ شکر ادا اس نے کیا، ممتا کہتی رہی ماں سے پھر بھی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، پرسا بی بی نے بھرے گھر کا دیا، ذکر بیٹوں کا کہاں اس نے کیا، آئے جب شام میں غریبا میں علی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، ہے یاد کم سن کی رہی پیاس سے، کتنا ممتا کا تھا احساس اسے، سامنے مادر اکبر کے کبھی اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، ہاں اپنا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھے، اٹھ گئی دنیا سے روتے روتے، غم اکبر کی سینہ ایسے لگی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، ہاں جس طرف نو محمد کے تھے سر، راہ میں کی نہیں اس سمت نظر، دیکھ کر غازی کا سر روتی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی، اپنے بچوں کو نہ روئی زینب۔
بن کے وہ آنو محمد کی بہن، ہاں اس طرح روئی لرز اٹھا وطن، جب خبر فاطمہ صغریٰ کو ملی اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی اپنے بچوں کو نہ روئی زینب۔ ماں نے بیٹوں کے جو حجرے دیکھے آنسو آنکھوں سے تکلم نکلے، پہلے اس دن سے نہ بعد اس کے کبھی اپنے بچوں کو نہ روئی زینب، عمر بھر بھائی کو روتی ہی رہی اپنے بچوں کو نہ روئی زینب۔ سورہ فاتحہ۔ کل سے نہیں آؤں گا۔ جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے، جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے، جلتی زمین پہ تشنا جگر خون میں تر گرے، غل بڑھ گیا کہ خاک پہ رش کے کمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، باجے بجے سپاہی دو میں جو ایک بار ڈیوڑی پہ آ کے کہہ گیا بربحال زار، اے بیبیوں میری پھوپھیاں ماں سے ہوشیار، گرزوں سے فار کے اونو محمد ہوئے فگار، آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شہ غریبوں کے لا
سے اٹھانے کو. مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا. لرزا ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا. شے کے قدم پکڑ کے پکارے وہ میں لکا. دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں مانا ہو خفا. دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں مانا ہو خفا. زحمت ہوئی ماں میں فلک بارگاہ کو. سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بولا یا ہے شاہ کو. یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حسرت نے دی صدا. عباس آؤ گر گئے زینب کے دلربا. دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس با وفا. اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا. زندہ رکھا فلک نے پیاسو بہانے کو. چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو. چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو. جب زخم کھا کے بنتے علی کے بسا گرے. محمد والے محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. برائے خوشنودی امام زمانہ، برائے تعجیل امام زمانہ، قلوب کی پوری آمادگی کے کوئی ایسی چیزوں کو اٹھا کر جو قابل عمل ہیں اور جنہیں میں اور آپ اپنی اپنی ذوات کے اوپر اپلائی کر کے، امپلیمنٹ کر کے، لاگو کر کے میں اور آپ اپنا شمار ان لوگوں میں کر سکتے ہیں جو بحیثیت انسان اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. خدا کا کرم اور احسان بہت بڑا یہ ہے کہ وہ پروردگار مجھے اور آپ کو جب یہ موقع عطا کر رہا ہے تو اس کے لیے اسباب فراہم کر رہا ہے، اور وہ اسباب کربلا سے آ رہے ہیں. بہت سی دفعہ آج کے جب ہم بات کرنے کے لیے ہم آغاز کر رہے ہیں بات کا، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر جاتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، اپنے رضاخانوں میں جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، ذریعہ مقدس پہ جاتے ہیں، مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں، اپنے اپنے دلوں میں حاجات لے کر جاتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جتنے بھی در ہیں
یہ باب الحوائج ہیں، یہاں سے دعاؤں کی قبولیت شرط ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مانگ رہے ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں، توقع یہ ہوتی ہے کہ فوراً مل جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ذہن یہ کہتا ہے کہ مانگا ہے تو مل جائے گا۔ اچھا، ذہن یہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ ذہن یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو مل گیا تھا تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مانگنے کا انداز خدا کو اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے، کچھ مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ چیز تھوڑی سی میری اور آپ کی توقع کے مطابق نہیں اس وقت مل رہا ہوتا، تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے۔ قبول ہوتی ہے دعا کسی نہ کسی صورت میں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ کس طرح قبول ہوتی ہے، وہ کس طرح سے اس کے مجھے اور آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے، لیکن قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو سوچ ہوتی ہے کہ اچھا اس دن، اس مہینے، اس سال میں یہ کام ہو جائے گا، تو بعض دفعہ اس سے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کہتے ہیں نا، چھوڑنا نہیں ہے، جڑے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کہاں جائیں گے؟ ایک عالم دین نے نا اپنا ایک واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں میں نجف گیا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے پہ، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہتے ہیں نجف گیا مولا کائنات کے روضے پہ، کہتے ہیں میں نے نا دعا مانگی، کہتے ہیں 20 سال ہو گئے تھے مسلسل جاتے ہوئے، جاتا تھا زیارت کرنے کے لیے مولا کے حرم، کہتے ہیں بڑا درد تھا گھٹنوں میں، تکلیف بہت تھی، ایک ایج آتی ہے اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے درد، ظاہر کی تکلیف تھی بہت زیادہ۔ کہنے لگے اکثر اپنی اس تکلیف کا ذکر امام سے کرتا تھا، مولا خدا کی بارگاہ میں یہ دعا چلی جائے کہ میرا درد صحیح ہو جائے، مولا یہ دعا پہنچا دیجئے، مولا تکلیف ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے اس رات نمازیں پڑھ رہا تھا، نوافل ادا کر رہا تھا، اپنے مشغول تھے عبادت میں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، ظاہری حلیہ ان کی زبان کے مطابق ظاہری حلیہ بس ایسے ہی سا، عام سے کپڑے، بہت نفیس نہیں، تھوڑا لنگڑاتا ہوا آیا، تکلیف تھی پیر میں، اندازہ ہو۔ حرم کے پاس گیا، ازری کے بالکل قریب گیا اور اس طرح سے ایسے ہاتھ اٹھائے، کہا یا علی، یہ جو میرے پیر ہیں ان میں بہت تکلیف ہے، ان میں چھالے پڑ گئے ہیں، زخم ہو گئے، صبح تک صحیح ہو جائے۔ کہتے ہیں اب مجھے ایک تجسس، کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب میں اس کو مانیٹر کروں گا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر اس نے بیٹھا اپنے اس نے باتیں کری امام سے، اس کے بعد کونے میں گیا اور سو گیا۔ کہنے لگے میں مشغول رہا عبادت میں، دیکھنا چاہتا تھا کیا ہوا۔ کہتے صبح ہوئی، اٹھا، کہا شکریہ میرے پیر صحیح ہو گئے، کہا اور چلتا بنا۔ کہنے لگے کہ میں تو بیٹھ گیا زمین کے اوپر، اور میں نے پھر جو گریہ کیا، میں نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آپ کے در پہ آ رہا ہوں، اور 20 سال سے اپنی ایک تکلیف، میرے گھٹنوں میں بے حد درد ہے، اور میں آپ سے بار بار بتاتا ہوں آپ کو کہ مولا میں بے حد پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، میرا درد تو صحیح نہیں ہوا۔ اس نے آپ سے ایک رات میں کہا اور بالکل صحیح ہو گیا اور چلا بھی گیا۔ کہتے ہیں بڑا شکوہ شکایت اپنے امام سے، کہتے ہیں رات ہوئی، گئے اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، کہتے ہیں گیا، خواب میں زیارت کی مولا کی، امام انہیں خواب میں آئے، امام فرماتے جڑے رہو، ابھی ہم نے آغاز میں بات کی نا جڑے رہنا، امام فرماتے جڑے رہو، تم 20 سال سے آ رہے ہو، اگلے 20 سال بھی یقین ہے آتے رہو گے، نہیں جاؤ گے کہیں، دیر ہوگی تو بھی نہیں جاؤ گے، وہ چلا جاتا۔
اور اس کے دیکھیے کتنا خیال ہے، اس کے جانے میں نقصان امام کا نہیں تھا، اس کا تھا. تو گوارا نہیں ہے کہ جو آ جائے وہ چلا جائے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اتنا وزنی ہو، اتنا بھار وغار، اتنا زیادہ بھرا ہوا ہو، ضروری نہیں ہے. ہر پرسنالٹی الگ الگ ہوتی ہے، ہر شخص الگ الگ ہوتا ہے. کچھ بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں، نہیں ملا کہیں اور، نہیں ملا کہیں نہیں. اگر کوئی آ جاتا ہے، یقین مانیے ایسی مقناطیسی کشش ہے اس در میں کہ یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے. کوئی بہت بد نصیب ہوگا جو جائے گا، ورنہ جو آ جاتا ہے وہ ہمیشہ جڑا رہتا ہے. اور پھر امام آ کے ان عالم دین سے یہ کہہ رہے جڑے رہو، وابستہ رہو. تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو نا جڑے رہنا ہے کربلا سے، اس در سے. ابھی خواہر نے بتایا کہ کل یہاں ہم نے ایک بچی کے لیے دعا کی تھی. یقین مانیے وہی بات ہم نے جو ابھی کی کہ یہاں نہیں تو پھر کہاں. اگر ان کے در سے، یہاں سے، اس وسیلے سے نہیں مانگیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اور ہم اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اور پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. تو اس کا کل آپریشن تھا، تو اس نے یہاں سے مجلس لائیو سنی، اس کے بعد وہ آپریشن تھیٹر میں گئی اور ماشاءاللہ اس کا آپریشن اتنا بہترین کامیاب ہوا اور وہ اب ماشاءاللہ صحت کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہاسپٹل سے آ جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو خواہر نے کہا کہ ان کی والدہ نے شکریہ کہلوایا، ہمارا نہیں، ہم سب کی طرف سے ان لوگوں کا شکریہ اور اس پروردگار عالم کا بہت شکریہ کہ جس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ کر دیا ہے اور ہمیں انسان بننے کی سعادت عطا کر دی ہے کہ ہم انسان بنے رہیں. یہ جو مانگنے کا سلیقہ ہے یہ بھی ہر کسی کو نہیں آتا، یہ جو لینے کا سلیقہ ہے یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ یقین مانیے جو کچھ مولا فرما رہے ہیں، یہ جو تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے خلوص ہے، یہ جو تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے. کوئی ہم سے کہہ دیتا ہے دعا کیجیے گا، ہم ذمہ داری سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہمیں کرنی ہے دعا. کہاں سے سیکھا ہے میں نے اور آپ نے؟ کسی خاتون کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، کچھ نہیں، مسکرا کے اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے. کہاں سے سیکھا ہے میں نے اور آپ نے؟ یہ مولا فرماتے ہیں یہ جو آپ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو ہمدردی ہے، اس کی وجہ ہم محمد و آل محمد. مجھے اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. علماء صحیح کہتے ہیں مجھے اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی ماؤں کا جنہوں نے اس محبت کو ہمارے قلوب میں منتقل کیا ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے حسین ابن علی علیہ السلام کا، جنہوں نے مجھے اور آپ کو محبت کرنا سکھایا ہے. ہر رشتہ اپنے کمال پہ نظر آتا ہے. بھول سکتے ہیں میں اور آپ؟ علی اکبر اپنی والدہ سے رخصت لینے کے لیے خیمے میں آتے ہیں نا میدان کربلا میں، اور والدہ فرماتی ہیں اس پھوپھی سے اجازت لو جس نے ماں بن کے پالا. رشتے اپنے کمال کے اوپر نظر آتے ہیں بہترین انداز میں، جہاں مجھے اور آپ کو پوری دنیا میں قربانیاں اپنے کمال کے اوپر نظر آتی ہیں. ذہنی انسانی عقل جو ہے کہیں کہیں آ کے جہاں رک جائے اس مقام کو کربلا کہتے ہیں. لیکن ایگزسٹ کرتی ہے یہ قربانی، ایگزسٹ کرتی ہے یہ خوشبو، ایگزسٹ کرتا ہے یہ عشق، یہ وجود رکھتا ہے عزاداران امام. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال ہو چکے ہیں یہ ذکر جاری و ساری ہے، یہ عزاداری جاری و ساری ہے. اتنا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے. آج کتنی شدید بارش ہے، میں اور آپ یہاں شہر کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں جس بارش کے اندر آئی ہوں، میں اور آپ باہر نکل کے دیکھیں، یقین مانیے ابھی تو 5-4 مجلسیں لائن سے میری پڑھنی ہے مجھے، اور یقین ہے اتنا ہی رش ہر مجلس میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز حائل نہیں آ رہی اس عزاداری سید الشہداء کے درمیان. آج 4 محرم الحرام میں رش کم نہیں ہو رہا، مسلسل بڑھ رہا ہے. حفاظتی اقدامات اپنی جگہ ہیں، ماسک اپنی جگہ ہیں، سینیٹائزرز اپنی جگہ ہیں، جو فاصلہ ہے اس کو مسلسل روا رکھا جا رہا ہے. لیکن عزاداری سید الشہداء مسلسل جاری و ساری ہے. کہیں لائیو، کہیں آن لائن، کہیں بیٹھ کر مجلس میں اور آپ ذکر محمد و آل محمد کریں. آج یہ برستی ہوئی بارش بھی یقین مانیے کوئی راستہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے.
جہاں سے میں آئی ہوں وہاں بھی مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے، آوازیں آ رہی تھیں، میں گھر سے نکلی ہوں، ماتم ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ رک نہیں سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے۔ عزاداران امام 2 محرم الحرام کو قافلہ میدان کربلا پہنچا ہے، 28 رجب کو روانہ ہوا ہے۔ 28 رجب کی ایک روایت ہم نے پہلی مجلس میں پڑھی تھی، ایک روایت آج آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں۔ جب 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا ہے نا، تو تھوڑا سا فاصلہ جب طے ہو گیا تو قافلے کو ٹھہرایا گیا۔ عباس علمدار نے قافلے کو ٹھہرایا تھا مولا سے کہہ کر، اور جا کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مولا عبداللہ ابن جعفر ہیں جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے جا کے ملاقات کی تھی، اور جا کے ایک جملہ کیا کہا تھا، میری بیوی نے فرمایا تھا والی آپ سے تو اجازت لے کر آئی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ کیا فرمایا؟ زینب آپ جا تو رہی ہیں مگر تنہا جا رہی ہیں، ان دونوں بچوں کو ساتھ لے کر جائیے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ بچوں کا ہاتھ تھاما۔ عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں ان کو حسین پہ سے صدقہ کر دیجیے گا، ان کو حسین پر سے قربان کر دیجیے گا۔ عزاداران امام یہ جو عبداللہ ابن جعفر کا جملہ ہے نا 28 رجب کا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سورس آف انسپریشن ہے، بہت بامانی جملہ ہے، کھینچتا ہے مجھے اور آپ کو۔ عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہیں دونوں، جنہیں یہ کہہ کر دے رہے ہیں کہ ان کو قربان کر دیجیے گا حسین پر سے۔ ام لیلہ 18 برس کے بیٹے کو لے کر پہنچی ہیں میدان کربلا قربان کرنے کے لیے، اسلام پر، امام وقت پر۔ 13 برس کے قاسم ابن حسن کو مادر قاسم لے کر پہنچی ہیں اسلام پر قربان کرنے کے لیے، امام پر قربان کرنے۔ میں اور آپ عزاداران امام عبداللہ ابن جعفر کے اس جملے کی روشنی میں میں اور آپ کتنے تیار ہیں، کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کوئی بری عادت، کوئی غلط تھاٹ، کوئی بیڈ ہیبٹ، کوئی ایبیوزو لینگویج، زبان کا بے تحاشا استعمال، کہیں پر کچھ آج رک کر ٹھہرنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ انسان بنے رہنا چاہتے ہیں تو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی تو بس یہیں سے ہی کرنا ہے نا کام۔ یہ جو قربانیاں ہیں کربلا کی، یہ تو بہت بلند ہیں، یہ تو بہت اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی ذات سے کام کا آغاز۔ ایک اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں پوری کی پوری دنیا کو تبدیل کر دوں۔ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، میں پوری دنیا کو تبدیل تو نہیں کر سکتا، ایسا کرتا ہوں میں اپنے شہر کے لوگوں کو تبدیل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے کوشش کی، کہتے ہیں پھر کامیاب نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا نہیں، شہر کے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا کہ میں محلے میں کام کرتا ہوں، جو اپنی سوسائٹی ہے جہاں رہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے وہاں کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے گھر کے لوگوں پہ کام کرنا شروع کیا، کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکا۔ کہتے پھر میں نے اپنی ذات پہ کام کیا، کہتے کام ہونا شروع ہو گیا۔ کہتے اندازہ ہوا جو کام میں نے سب سے آخر میں کیا تھا وہ مجھے سب سے پہلے کرنا تھا۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہترین ایک معاشرہ تشکیل پا جائے، تو پہلا کام مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ آغاز اپنی ذات سے، تو پھر آغاز جب اپنی ذات سے کرنا ہے تو پھر اپنی ذات سے میں اور آپ تیار ہو جائیں قربان کرنے کے لیے۔ تو ذاتی طور پہ کیا قربان کر سکتے ہیں؟ جو میں اور آپ قربان کر سکتے ہیں خدا کی راہ میں، اسلام کے لیے اور امام وقت کے لیے، اس کے لیے میں اور آپ آمادہ ہو جائیں۔ دونوں بچوں کا ہاتھ سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا، کہا ان کو قربان کر دیجیے گا۔ 2 محرم الحرام قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ عزاداران امام جب شب عاشور اتری ہے نا میدان کربلا میں، تو مائیں بچوں کو نا اپنے خیموں میں لیے بیٹھی تھیں۔
ایک منظر سیدہ سلام اللہ علیہا کے خیمے کا بیان کیا گیا شب عاشور کا. دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے. صبح جدائی ہے. سمجھا کیا رہی ہیں؟ دیکھو صبح جاؤ گے نا میدان میں اور سامنے ہی نہر فرات نگاہ پڑے گی. اے میرے بچوں خیال رہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابھی آغاز ابھی ہم کر رہے ہیں نا مصائب کا. ابھی جب ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے تو اندازہ ہوگا بچے کتنے چھوٹے ہیں. لیکن اذہان کے اندر ماں کا ایک ایک جملہ اس طرح سے اتار رہے ہیں کہ ماں فرما رہی ہے کہ نہر فرات نگاہ میں آئے خیال رہے خیام میں سکینہ پیاسی ہے. اس کے بعد نا بھائی کے خیمے میں تشریف لے کر گئی. شہزادی نے فرمایا تھا آپ سے ایک التجا ہے میری, ان کے لاشیں خیمے میں نہ لائیے گا. حضرت علی امام تاریخ کربلا بتاتی کہیں پر بھی نا اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا ہے, کہیں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, کہیں اپنے بچوں کو نہیں روئی ہیں شہزادی. شہداء کے سر آئے تھے نا, 2 سر ایسے تھے جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا. چہلم کرنے کے لیے بیویاں کربلا آئی تھی نا, بیویاں ایک ایک شہید کی قبر پہ گئی ہیں. زینب کبریٰ کبھی حسین علیہ السلام کی قبر پہ جاتی ہے, کبھی علی اکبر کی قبر پہ جاتی ہیں, کبھی ترائی کی سمت عباس علمدار کی قبر پہ جاتی ہیں. حضرت نے امام اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے شہزادی نے. ایسے میں میری بیوی حضرت نے امام سے فرما رہی ہیں کہ میرے بچوں کے لاشیں خیمے میں نہ لائیے گا. حضرت نے امام 10 محرم الحرام بچے روانہ ہوتے ہیں. کس طرح روانہ ہوئے ہیں؟ مولا نے گود میں لے کے سوار کرایا ہے. کچھ شہید ایسے ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام نے گود میں لے کے سوار کرایا. ایک شہید ایسا ہے جسے گود میں لے کر گئے تھے میرے امام. ننا سالی اصغر پڑھیں گے کل ہم ان کے مسائل. میرے مولا نے گود میں لے کے سوار کرایا ہے. دایاں پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے تو بایاں پاؤں نکل آتا تھا, بایاں ڈالتے تھے شہزادے تو دایاں پاؤں رکاب سے باہر ہوتا تھا. مقتل میں پہنچے ہیں عزاداران امام جعفر طیار کے بیٹے. صدران امام وہ جنگ کی ہے, زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادوں نے وہ جنگ کی ہے, اور ایسے میں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد حملہ کرنا شروع کر دیا. صدران امام شہزادے سنبھل نہیں سکے اپنی سواری پر, زمین پر گرے ہیں. جب کوئی بھی شہید گرتا ہے نا, امام حسین علیہ السلام کو آواز دیتا ہے. جب بڑا بیٹا گرا ہے, بہت عمروں میں فرق نہیں ہے, دونوں ہی کی عمریں کم ہیں, جب بڑا بیٹا گرا ہے ایک مرتبہ آواز دی ہے, منہ میں گر گیا, میری مدد کے لیے آئیے. جب چھوٹا بیٹا گرا ہے نا, فطرت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی چوٹ لگ جائے, زمین پر گر جائیں, کوئی تکلیف ہو جائے, عورت تڑپ کے اپنی ماں کو بلاتے ہیں, ارے چھوٹا شہزادہ زمین پر گرا, آواز دی تھی اماں میں گر گیا. عزاداران امام میں نہیں جانتی قلب کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی میرے امام کی. مقتل میں پہنچے ہیں, بڑے بیٹے کی روح پرواز کر چکی ہے, چھوٹے بیٹے میں جان باقی ہے, بس ایک مرتبہ سینے سے لگایا ہے. صدران امام بچہ ہے, ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیا. ایک مرتبہ کیا کہا تھا ماموں خیمے میں لے چلی. سینے سے لگا کر وہ ننھا سا بچہ اماں فضا زینب سے کہیے میرے حق کی قسم
میری شہزادی زدارہ نے امام تشریف لائی ہے. بچے میں کچھ جان باقی ہے. وہ ننھے ننھے، وہ لرزتے ہوئے، وہ ٹھنڈے یخ بستہ زدارہ نے امام، وہ سفید پڑتے ہوئے ہاتھ اپنی ماں کے قدموں پر رکھ دیے. اماں آپ راضی ہیں نا اماں؟ اماں مراد میں نگاہ نہیں کی تھی اماں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالم ہماری ان قلیل عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین جن کا ذکر کیا ہے ان کے کرداروں سے روشنی لے کر اپنے آپ کو انسان بنے رہنے کی توفیق حاصل کر سکیں. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار امام کے حقیقی ناصران میں ہو. پروردگار جہاں جس جگہ پر بھی مجالس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، بار الہ ان تمام میں شامل ہونے والوں کی حفاظت فرما. پروردگار ان کو انعقاد کرنے والوں کی حفاظت فرما. بار الہ ان سے خطاب کرنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ لعنت اللہ علی القوم. گئی نانا میں لٹ گئی نانا کرب و بلا کے بن میں کرب و بلا کے بن میں گھر لٹ گیا میرا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا ایسی تباہی لایا شور کا سویرا کبرا کی ماگ اجڑی قاسم کا لٹا صحرا بے جرم گیا مارا بے جرم گیا مارا ایک رات کا دولہا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا کڑی الجوان اکبر میرا گیسو والا وہ شیر جس کو میں نے 18 سال پالا تیروں سے ہوا چھلنی تیروں سے ہوا چھلنی اس شیر کا سینہ میں لٹ گئی نانا گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا بچوں کا جس پہ میں نے صدقہ کیا تھا نانا وہ میرا بھائی مجھ کو تھا جان سے بھی پیارا پامال ہوتے دیکھا مال ہوتے دیکھا اس بھائی کا لاشا میں لٹ گئی نانا لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا جس بچی کا بستر تھا میرے بھائی کا سینہ کہتا تھا میرا بھائی جس سے پیاری سکینہ زندہ میں کھوئے آئی زندہ میں کھوئے آئی
رسن بستا تھا حال عجب گوہر عباس کی خواہر کا مجمع تھا ہزاروں کا زینب تھی بیردا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا میں لٹ گئی نانا یا علی مولا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ السلام علیکہ ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا غازی ابو الفضل العباس یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ مسلم بن عقل ہانی بن عروہ حبیب ابن مظاہر وحر شہید ریائی، السلام علیکہ ساداتی مولائی جمن رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی آقائے غریبان مولائے بے کسان ضامنان یتیمان بادشاہ خراسان، السلام علیکہ غریب الغرباء، السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمس الشموس عنیس النفوس یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ مغیث الشیعۃ الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراز بالقدر والقضاء وروحی وجسمی لک الفدا، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا عزج اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی سورہ فاتحہ۔ دعائے سلامتی امام زمانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔